بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والمنكرين والمشركين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي عن الإمام الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام في زيارة جده سيد الشهداء الحسين بن علي خطابا لأوليائه وأنصاره: بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما، فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام. ایام عزا جن کا آغاز محرم 1443 ہجری کے چاند نکلنے سے کل شب سے ہو چکا ہے، اور آج کا دن جو پہلی محرم کی تاریخ تھی گزر چکا ہے، اور 2 محرم کی شب لگ چکی ہے. میں نے کل کی شب اس مجلس عزا سے خطاب کرتے ہوئے ایک عنوان پیش کیا تھا، اور اس سلسلے میں سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی. لیکن آج بجائے سورہ آل عمران کی آیت کے تلاوت کے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں زیارت وارثہ کے جملوں اور فقروں میں سے ان فقروں کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے جن میں انصار سید الشہداء سے خطاب کیا گیا ہے، اور یہ روایت یہ زیارت ہمارے چھٹے امام سے منسوب ہے. یہ موضوع کیوں بدلا ہے یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں. گزارش شروع کرنے سے پہلے میں نے اپنے طور پر 2 موضوع طے کیے تھے. ایک کا تعلق سیدھے عزاداری سے، کربلا سے، امام کے پیغام سے، اور پہلی محرم سے جو کچھ بیان کیا جانا تھا وہ روز کی ضرورت کی باتیں تھیں جو پہلی محرم سے ہی کہی جانا تھیں ایام عزا کے ابتدا میں. دوسرا موضوع جو میں نے رکھا ہے، جس پر کل گفتگو کی تھی کہ اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے اتنے زیادہ انتظام ہدایت و اصلاح کے باوجود آخر ہمارے اندر وہ سدھار کیوں نہیں جو سدھار ہونا چاہیے. یہ جو 8 بجے والا عشرہ ہے، مجھے ٹائم زیادہ لے لیا شاید میں نے کہنے میں. اس کا عنوان میں نے رکھا تھا لبیک یا حسین، یعنی عصر غیبت میں ایک حسینی کی ذمہ داریاں. وقت اس لیے تبدیل کیا کہ پہلے یہ کل 8 بجے سے اس کو رکھا گیا تھا عصر غیبت میں حسینی کی ذمہ داریاں، تو وہ پہلی محرم سے پیش نہ ہو پاتا، اس لیے اسے یہ سوئچ کیا ہے
کہ جو لائیو آ رہا ہے وہ اس موضوع پہ ہو جائے، اور جو ریکارڈ ہو کے بعد میں نشر ہوگا وہ بگاڑ کیوں نہیں جاتا، اصلاح کیوں نہیں ہوتی جتنی ہونا چاہیے، وہ سال بھر کا موضوع ہے، اس میں سماج اور معاشرے کے تمام مسائل جو سال بھر دو چار رہتے ہیں ان سے مربوط بات ہوگی۔ لیکن یہ بات جو اس وقت گفتگو شروع کی میں نے، اس وقت کل پرسوں سے جاری ہے۔ اب میں آج سے اسی موضوع پر اس وقت کی مجالس میں گفتگو کروں گا۔ موضوع پھر دوہرا دوں، لبیک یا حسین، ایک صلوات بھیجیں محمد میرے عزیزوں، میں نے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے زیارت وارثہ کے جن فقروں کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ان کے انتخاب کی وجہ بھی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی۔ لیکن سب سے پہلے میں اپنے ان بچوں اور جوانوں اور بیٹیوں کے لیے ان جملوں کا ترجمہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو زیارت وارثہ یا تو نہیں پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو بس عربی میں پڑھ لیتے ہیں، اس کا مطلب نہیں سمجھتے۔ ترجمے سے پہلے پھر عرض کر دوں کہ یہ زیارت روایات کے مطابق چھٹے امام کی زبان سے صادر ہوئی ہے، تو اب ہم خود جب پڑھتے ہیں تو ہم اپنے اعتبار سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں کہ یہ زیارت سب سے پہلے کس نے پڑھی ہے؟ چھٹے امام نے پڑھی ہے۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں جملوں کا۔ بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم۔ ترجمے سے پہلے ایک چھوٹی سی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ بے ابی انتم و امی، اے انصار حسین، آپ پر میرا باپ فدا ہو اور آپ پر میری ماں فدا ہو۔ طبتم، آپ پاک، وطابت الارض التي فيها دفنتم، اور وہ زمین پاک ہو گئی کہ جس زمین میں آپ دفن کیے گئے۔ پھر اس کا اگلا جملہ کیا ہے؟ وفزتم فوزا عظیما، اور آپ نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اب اس کے بعد اتنی بات کہہ کے اب دعا ہوتی ہے اور تمنا کا اظہار ہوتا ہے۔ فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ، اے کاش میں آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہوتا، فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، تو میں بھی آپ کے ساتھ کامیابی حاصل کرتا۔ سب سے پہلے ایک چھوٹی سی اس فقرے کو زیارت کے پڑھنے میں عموماً جو بے توجہی دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے، جو اہل علم سے بھی کبھی کبھی سامنے آ جاتی ہے۔ اس طرح زیارت پڑھتے ہیں کہ بے ابی انتم و امی طبتم، کچھ اس طرح عموماً لوگ پڑھتے ہیں، بے ابی انتم و امی طبتم۔ نہیں، وقت بنا ہو چاہے نہ بنا ہو، قرآن میں بھی جو اوقاف کے رموز بنائے گئے ہیں وہ اللہ کے یہاں سے نہیں آئے، وہ اہل علم نے علامتیں معین کی ہیں جن سے سمجھا جائے کہ کون جملہ کہاں ختم ہوتا ہے، کون سا لفظ کہاں سے جملہ شروع کیا جائے۔ یہاں لوگ قافیہ جوڑتے ہیں، بے ابی انتم و امی طبتم، نہیں، بے ابی انتم و امی، باپ کو اب کہتے ہیں اور ماں کو کہتے ہیں۔ انتم آپ، یو، البتہ انگریزی میں یو جو ہے وہ تو بھی ہے اور تم بھی ہے اور آپ بھی ہے، مگر ہماری اردو میں سب سے زیادہ فاصلے ہیں۔ عربی میں بھی انتا ہے، ایک سے بات کی جائے، دو سے بات کی جائے تو انتما ہے، تم دو یا آپ دو، اور اس کے بعد انتم کہا جائے تو محترم ہو تو ایک کو بھی انتم کہا جاتا ہے، اور جیسے ہم آپ کہتے ہیں اس طرح وہ انتم کہتے ہیں، یا کئی ہوں تو بھی۔ بے ابی، میرے باپ فدا ہوں آپ پر، و امی، اور میری ماں بھی فدا ہوں آپ پر۔ اس طرح پڑھا جانا چاہیے، جو پڑھنے کا طریقہ مشہور ہے، لوگ بے ابی انتم و امی طبتم، یہ صحیح نہیں ہے۔ بے ابی انتم و امی رکے ذرا سے،
اس کے بعد فزتم، اب دوسرا جملہ آپ کامیاب ہوئے، اور طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم، آپ پاک ہیں، پاک ہوئے، پاک تھے، اور وہ زمین پاک ہو گئی۔ اور اس کے بعد جملے 2-3 جملے ہیں۔ میں موضوع سے پہلے ذرا ایک اشارہ ان کلمات کے سے ملنے والے مفاہیم کی طرف بھی کروں گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جملے جو کہے گئے اس میں کیا کیا ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، 1، آپ پاک ہیں، 2، وہ زمین پاک ہوئی جس میں آپ دفن ہیں، 3، اور اس کے بعد آپ نے کامیابی حاصل کی، 4، اور بڑی کامیابی حاصل کی، 5، اور پھر تمنا ہے کہ کاش آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی کامیابی حاصل کرتا۔ 5 حقائق اس جملے میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تمنا سامنے آئی ہے، اور ایک اظہار احترام کیا گیا ہے۔ کسی کا احترام ہم کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں آپ پہ قربان جاؤں، آپ پہ فدا ہو جاؤں۔ عربی میں یہ زیادہ ہے، ہمارے ہاں ذرا کم ہے، فارسی میں بھی ہے۔ آپ پہ نچھار ہو جاؤں، ہمارے یہاں بھی نچھاور ہو جاؤں، نثار ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں، اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر ترجمہ کیجئے، میرے باپ آپ پر فدا ہوں، کہا کس سے جا رہا ہے؟ انصار حسین سے۔ یہ انصار حسین ہیں، لیکن اسی زیارت میں انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا ہے، امام حسین کے ساتھ لڑے ہیں، امام حسین کے لیے جنگ کی ہے۔ لیکن اسی زیارت میں معصوم کے جملے ہیں نا، جب زیارت شروع ہوتی ہے السلام علیکم یا انصارہ، اچھا تھوڑا آگے بڑھیے، احبا واسیہ کے بعد السلام علیکم یا انصارہ دین اللہ، اس کے بعد السلام علیکم یا انصارہ رسول اللہ، السلام علیکم یا انصارہ امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیکم یا انصارہ فاطمہ الزہرا، السلام علیکم یا انصارہ ابی محمد الحسن المجتبی، پھر آتا السلام علیکم یا انصارہ ابی عبداللہ۔ تو ظاہراً یہ حسین کی مدد کر رہے تھے، لیکن یہاں حسین کسی شخص کا نام نہیں ہے، ایک شخصیت ہے جو آج حسین ہے، یہی اپنے دور میں علی تھے، یہی اپنے دور میں محمد تھے، یہی اپنے دور میں حسن تھے۔ یہاں کسی ذات کی مدد نہیں ہے، اس مقصد کی مدد کا نام ہے جو جس مقصد کو حسین کربلا میں لے کے آئے تھے، وہ مقصد وہی ہے جو رسول اللہ کا مقصد ہے، وہ مقصد وہی ہے جو فاطمہ الزہرا کا مقصد ہے، وہ مقصد وہی ہے جو امام حسن مجتبی کا مقصد ہے، علی مرتضیٰ کا مقصد ہے۔ اور میرے عزیزو، جب مقصد حسین کی مدد کرنے والا رسول اللہ کا مددگار، علی مرتضیٰ کا مددگار، انصار فاطمہ الزہرا کا مددگار، اور اس کے بعد محمد مصطفیٰ کا مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد السلام علیکم یا انصار دین اللہ، اے دین خدا کے مددگاروں۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ جو اس صف میں جو انصار حسین کی صف ہے شامل ہو سکے، کس طرح سے آج کے دور میں جو انصار حسین نے کیا تھا دین کے بچانے کا کام، مقصد معصومین کے سنبھالنے کا کام، وہ آج کا عزادار بھی اگر کر سکے تو یہ عزاداری کر کے وہ اسی صف میں شامل ہو سکتا ہے جو شہدائے کربلا کی عظمت ہے، جس کی طرف آپ حضرات کی توجہ خصوصیت سے حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی یہ انصار کون ہے؟ ان میں غلام حبشی بھی ہے، ان میں کئی غلام ہیں، حبشے کے رہنے والے بھی ہیں، ان میں ہر قبیلے کے ہیں، کوئی ابھی نو شیعہ ہوا، کوئی نو مسلم ہوا، کوئی عثمانی تھا نکل کے آیا، کوئی عیسائی تھا نکل کے آیا، مختلف لوگ نکل کے آئے، کوئی سپاہ یزید سے نکل کے آیا اور آ کے حسین کا ساتھ دے کے شہید ہو گئے۔ تو اب ان سے کہا جا رہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو، یہ میں ہی نہیں کہہ رہا آج پڑھ کے، یہ جب پہلی مرتبہ زیارت پڑھی گئی تو جعفر صادق کہہ رہے تھے۔ اب نصرت حسین اور نصرت دین خدا اور نصرت پیغمبر خدا کی عظمتوں کو پہچانیے کہ اگر جون حبشی بھی اس صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں تو چھٹا امام کہتا ہے کہ میرے والد گرامی اور میری مادر گرامی آپ پہ فدا ہو جائیں۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ روزانہ انشاءاللہ اس
جملے کے بعض نتائج آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، لیکن اب میں اصل موضوع جو میں نے ان جملوں کو آپ کے سامنے دہراتے ہوئے رکھا ہے، لبیک یا حسین۔ یہ لفظ لبیک کسی کی آواز پر جوابی پازیٹو جواب دینے کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ اب ذرا یہاں آئیے تو ہم کہیں لبیک، آیا، اور یہ پورے وجود سے ہوتا ہے۔ اور اس کے مفہوم کو آپ پہچاننا چاہیں تو دیکھیں کہ حج میں جب آدمی حج کا آغاز کرتا ہے تو جو فریضہ حج ہے اس کا جو اعلان ہوا ہے، اس کی جو آیتیں ہیں قرآن مجید میں اس سے جڑی ہوئی حج کے فریضے کے اعلان کی، ان میں سے ایک آیت میں جناب ابراہیم سے کہا گیا ہے کہ آپ بلائیں۔ اللہ نے بلایا لیکن بلوایا جناب ابراہیم سے ہے، اور جواب بھی دیا گیا کہ آپ بلائیں گے تو لوگ آئیں گے، سوار ہو کے بھی آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے۔ تو صدیوں پہلے جو آواز ابراہیم نے اٹھائی تھی اللہ کے کہنے سے، اس آواز پر حاجی لبیک کہتا ہوا جاتا ہے کہ پروردگار تو نے بلایا تھا، ہم پورے وجود کے ساتھ تیری خدمت میں حاضر ہیں۔ لبیک اللہم لبیک کہہ کے حج شروع ہوتا ہے، احرام آتا ہے۔ احرام کے احکام میں دیکھیے لبیک کا مطلب ذرا واضح ہو جائے۔ احرام کے احکام میں اگر آپ پڑھنا شروع کریں تو احرام کے احکام میں بہت سی وہ چیزیں جو روزانہ کی زندگی میں جائز تھیں وہ حرام ہو جاتی، اور بہت سے وہ کام جو ارکان حج میں ہیں ان میں سے کوئی بھی کام کرنے کا کوئی انسانی زندگی میں حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ واجب ہو جاتے ہیں۔ تو لبیک کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آ گیا تیری بارگاہ میں، تو جو کہے گا وہ کروں گا۔ تو کہے گا یہ کرو تو طواف کرو، کروں گا۔ حجر اسود کو بوسہ دو تو دوں گا۔ شیطان کو کنکری مارو تو ماروں گا۔ صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ تو دوڑوں گا، چاہے میری سمجھ میں کچھ آئے اور چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ تو کہے گا تو کروں گا، اور تو کہے گا کہ روز خوشبو لگانا جائز تھا، خوشبو نہ لگاؤ تو نہیں لگاؤں گا۔ روز کہتا آئینہ دیکھ سکتے تھے، اب آئینہ نہ دیکھو تو نہیں دیکھوں گا۔ روز تم سلے کپڑے پہن سکتے تھے، اب نہ پہنو تو نہیں پہنوں گا۔ روز سائے میں رہ سکتے تھے، اب کہوں گا سائے میں نہ چلو تو نہیں جاؤں گا۔ تو لبیک کا مطلب یہ ہے کہ پورے وجود سے حاضر ہوں، میرا ہاتھ، میرے پیر، میری زبان، میری آنکھیں، میرا دل، میرا دماغ، میرا وجود تیری بارگاہ میں ہے۔ جو کہے گا وہ کروں گا، جس سے روکے گا اس سے رک جاؤں گا۔ لبیک یا حسین کا نعرہ لگانے والوں عزادارو، اسے محسوس کرو کہ یہ کوئی نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک اعلان ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک حاضری ہے کہ اے میرے سرکار، جو آپ نے عصر عاشوراء حل من ناصر ینصرنا کا نعرہ لگایا تھا، کر کی دعوت دی تھی، اس پر میں لبیک کہہ رہا ہوں۔ میں اپنے پورے وجود کو آپ کے حوالے کروں گا، میری آنکھیں آپ کے حوالے، میری زبان آپ کے حوالے، میرے ہاتھ پیر آپ کے حوالے، میں پورے وجود سے آپ کی مدد کروں گا۔ جو مقصد آپ میرا مقصد بن جائے گا۔ آپ کا مقصد دین کا بچانا تھا اور برائی کا مٹانا تھا، میں بھی اپنے پورے وجود سے نیکیوں کو پھیلاؤں گا، برائیوں سے اپنے معاشرے کو بچاؤں گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جب موقع آ جائے جہاں دین کی مخالفت ہونے لگے وہاں ہم لبیک یا حسین کہہ سکتے ہیں، لیکن اس لبیک یا حسین کو خالی زبان سے ادا ہونے والے کلمات نہ بنایا جائے۔ یہ انسان کی سیرت بننا چاہیے، یہ انسان کا وجود بننا چاہیے۔ جیسے لبیک کہہ کے احرام میں اللہ سے کہتا ہے کہ جو کہہ دے گا وہ کروں گا، یہ کرو تو کروں گا، روک دے گا تو رکوں گا۔ تو یا حسین، لبیک یا حسین کہہ کے کہ آپ کی نصرت جس کام سے ہو سکے گی وہ کام میں اپناؤں گا، اور جو آپ کے کام بھی آپ کے مقصد کو نقصان پہنچائے گا اس سے میں خود کو روکوں گا۔ ایک صلوات میں جل کے بھیجے محمد و آل محمد۔
جو گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سید الشہداء کی عزاداری، میں نے 2-3 سال پہلے اشرے کا ایک موضوع رکھا تھا کہ عزاداری سید الشہداء افضل ترین عبادت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے جو نظام بنایا ہے دین کا، ہدایت کا، اس میں کچھ کام ہماری عقل اور ہمارے دماغ سے تعلق رکھتے ہیں، عقائد سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، کیا مانو کیا نہ مانو۔ کچھ کام ہمارے اخلاق سے جڑے ہوئے ہیں کہ کون سی صفتیں اچھی ہیں انہیں اپناؤ، بہادری تم میں ہو، سخاوت تم میں ہو، ایثار تم میں ہو، صبر تم میں ہو، شکر تم میں ہو، اور کون سی چیزیں اچھی نہیں، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، تمہارے اندر شک کا شکار نہ ہو، تم رہے یقین پہ رہو، اخلاق سکھاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ تم کیا کرو اور کیا نہ کرو۔ 3 چیزیں ہیں، ایک عقائد ہیں، ایک اعمال ہیں اور اخلاق۔ پورا دین اللہ نے پہنچایا ہے، اور ہم کو کامیاب بنانے کے لیے اس نے جو نظام دیا ہے اس میں جو اعمال کا مرحلہ ہے، اس اعمال کی دنیا میں برے کاموں کو حرام مکروہ کر کے اس سے الگ کیا، اچھے کاموں کو واجب اور مستحب کر کے اس سے ہم کو جوڑا، اور اس کے بعد یہ سب اعمال جو ہمیں انجام دینے کے لیے کہا گیا، جو واجب کیے گئے کام جیسے فروع دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وغیرہ، یا مستحب کیے گئے جیسے نماز شب، اذان، اقامت، اور نہ جانے بڑی تعداد میں مستحبات ہیں۔ ان سارے واجبات اور مستحبات کو انسان انجام دے، اس کے لیے احکام آئے۔ احکام دینے کے بعد معصومین علیہ السلام کے کچھ قرآن میں اشارے ہیں کہ ان کاموں کے کرنے میں کیا اجر ہے اور چھوڑنے میں کیا نقصانات ہیں، اور پھر معصومین علیہ السلام نے بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں اپنے موضوع پر آپ حضرات کے ذہنوں کو مرکوز کرنے کے لیے۔ معصومین علیہ السلام نے ان کاموں کے درمیان سب کی ویلو برابر نہیں ہے۔ تو اچھے کام ہیں ان میں بھی جیسے برے اور گناہوں کی دنیا میں چھوٹے بڑے گناہ ہیں، ویسی نیکیوں میں بھی کوئی بہت مختصر سی نیکی ہے، کوئی بہت بڑی نیکی ہے، کسی نیکی کا چھوٹا سا ثواب ہے، کسی نیکی کا بڑا سا ثواب ہے، کسی نیکی میں کوئی چھوٹا اثر ہے، کسی نیکی میں کوئی بڑا اثر ہے۔ تو پروردگار عالم نے ان نیکیوں کو پھیلانے کے لیے آیات میں بھی حکم دیا ہے، پھر معصومین نے بھی ان کے بارے میں سمجھایا ہے اور ان کو وجود میں لانے کے لیے کوشش کی ہے۔ نماز کی اہمیت، روزے کی اہمیت، حج کی اہمیت، جو نہ پڑھے نماز کفر کی منزلوں میں چلا جاتا ہے، جو بغیر واجب حج کیے مر جائے وہ یہودی مر سکتا ہے۔ کہیں شوق دلا کے، کہیں ڈرا کے، مختلف چیزیں ہیں جن کے ذریعے ان چیزوں کو ہمارے معاشرے میں نافذ کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میں نے اتنی بات یہ کہی اس کہنے کے لیے کہ جتنی نیکیوں کی ہمیں راہ دکھائی گئی ہے، اگر آپ غور کریں تو ان عبادتوں اور ان نیکیوں میں جتنا اہتمام اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، معصومین کی طرف سے عزاداری کرنے کا کیا گیا ہے، شاید اتنا اہتمام مومن کی زندگی میں کسی اور نیکی کے انجام دینے کے لیے ادھر سے نہیں دکھائی دیتا۔ کیوں میں عرض کر رہا ہوں بات؟ 2-3 نمونے آپ کے سامنے رکھوں۔ گزشتہ برس ایک بات میں نے ان میں سے کہی تھی، میرے عزیزو، دنیا میں اللہ نے جو فطرت ہمیں دی ہے، اس فطرت کا ایک حصہ یہ ہے کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت پڑے تو ہم اس مصیبت سے متاثر ہو کے اتنا پریشان اور رنجیدہ اور گریا کرتے ہیں کہ ہم سے زندگی چھوٹ جاتی۔ گھر میں باپ کی لاش اسپتال سے لے کے بیٹا آیا ہے، 2 دن سے باپ کی خدمت میں لگا تھا، بھوک پیاس کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، نہ کھایا نہ پیا، خدمت کرتا رہا، پھر بھی باپ مر گیا، گھر میں لے آیا، اب ماں، بہنیں، چھوٹے بھائی بہن سب لپٹ لپٹ کے رو رہے ہیں، گھر میں جنازہ رکھا ہے، 2-3 دن خدمت میں تھا، اب صبح سے جنازہ ہے، دوپہر بعد تدفین ہوگی، عزیز اقارب، گھر کے بزرگ، محلے والے لاکھ کوشش کرتے ہیں بیٹا تھوڑا سے پانی تو پی لے، نہ جانے کب سے پیاسا ہے، تھوڑی سے چائے تو پی لے، نہ جانے کب سے کچھ نہیں کھایا۔ تو ہر ایسے موقع پر وہ جو
مصیبت زدہ ہے وہ کہتا ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کے نہیں اترتا حلق سے پانی، نہیں اترتی چائے، ابھی نہ اصرار کیجئے، کچھ حالات کچھ ٹھیک ہو جائے تو قبول کر لیں گے، پھر کھا بھی لیں گے، پی بھی لیں گے، ابھی نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ لاش یہاں رکھی ہے، اب یہی لاش اٹھتی ہے، بے چینی اور بڑھتی ہے، لے جا کے دفن کی جاتی ہے، مگر یہی دفن کرنے کے بعد دھیرے دھیرے یہ بے چینی گھٹنا شروع ہوتی، یہی پانی بھی پیتا ہے، یہی چائے بھی پیتا ہے، پھر یہی کھانا بھی کھاتا ہے، پھر جیسے جیسے مدت بڑھتی ہے شدت غم گھٹتی ہے، تو مصیبت آنے پہ غم شدید ہوتا ہے اور مدت بڑھنے پہ شدت گھٹتی ہے، اور دھیرے دھیرے یہ غم بھی ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس کا جوان بیٹا مر جائے، مہینوں ماں باپ تذکرے پر لفظ آتے ہی رونے لگتے ہیں۔ آج کل حادثات میں سے بہت واقعات ہوئے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ایکسیڈنٹ میں کئی گھر کے بچے مر گئے، جینا مشکل تھا، لیکن دھیرے دھیرے وقت گزرنے سے بھول آتی ہے، اللہ نے زندگی میں واپس لانے کے لیے بھول رکھی، مصیبت ہلکی ہونے لگتی ہے، مصیبت بھول میں آنے لگتی ہے، غم اور ہلکا ہونے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے آدمی زندگی میں واپس آ جاتا ہے اور وہ شدت غم ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلی چیز غمزدہ ہونا بھی فطرت ہے، اور دوسری چیز اس غم کا ہلکا ہونا اور بھولا جانا بھی فطرت ہے، اور ایک نسل میں یہ غم رہتا ہے، نسلوں میں نہیں جاتا۔ مگر میرے عزیزو، اللہ نے اس نظام فطرت کو حسین کے لیے بدلا ہے، حسین کے لیے بدلا، اس طرح سے بدلا کہ 14 صدیاں تقریباً ہو رہی ہیں شہادت حسینی کو، مگر محرم آتے ہی آج عزاداروں کی آنکھوں میں ویسے ہی آنسو آ جاتے ہیں جیسے آج محرم سن 61 ہجری کا چاند نکلا ہو، ویسی گریا، ویسے ہی فریاد، ویسے ہی رونا، ویسے ہی ماتم، اور عاشور کا دن آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے حسین کی بے کفن لاش کربلا کے میدان میں پڑی ہوئی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ اہتمام الہی کے علاوہ اور کیا ہے کہ صدیاں گزر جائیں مگر شدت غم کم نہ ہونے پائے۔ اب یہ اہتمام کیوں ہے؟ اہتمام اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم اور آپ کچھ چیزوں کو، مثلا ہم اپنے بزرگوں کو یاد رکھتے ہیں، 40ویں شان سے برسی کرتے ہیں، شدت غم نہیں ہوتی، لیکن اپنی طاقت لگاتے ہیں کہ اچھی سچی مجلس ہو، اچھے سے اچھے میزبان زیادہ سے زیادہ سننے والے آئیں، اچھے سے اچھے ان کی خدمت کی جا سکے، یہ سب کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جذبات ہم سے تقاضا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں تو جذبات نہیں ہیں۔ اللہ کے تو ہر حکم میں، ہر فیصلے میں، ہر تدبیر میں اس کے پیچھے حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، مقاصد ہیں۔ تو آخر یہ جو اہتمام ہے عزاداری کا، اس اہتمام کے پیچھے کیا ہے؟ دوسری، میں بہت نمونے ہیں لیکن ایک نمونہ اور پیش کروں۔ میرے عزیزو، اہتمام میں، عزا میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پوری تاریخ کس چیز کو پیش کرتی ہے؟ تاریخ کا مطلب ہوتا جو ہو چکا وہ بتایا جائے۔ جنگ ہوئی تو بتایا جائے کہ جنگ ہوئی، جنگ ہونے والی ہے یہ تاریخ نہیں ہوتا ہے، پیشین گوئی ہوتی ہے۔ جب واقعہ ہو جائے تو اس کو بتایا جاتا ہے۔ جنگ بدر ہوئی تو اب لکھا جائے گا بدر ہوئی، ملائکہ آئے، اتنے شہید ہوئے، اتنے ظالم مارے گئے، احد ہوگی تو لکھا جائے گا، خندق و صفین ہوگی تو لکھا جائے گا۔ ساری تاریخ حادثہ ہونے کے بعد لکھی جاتی ہے، اور اس حادثے کے ہونے کے بعد اس کی یادگار بنائی جاتی ہے۔ مگر یہ اہتمام عزائے حسین ہے کہ واقعہ سن 61 ہجری میں گزرا ہے، مگر تاریخ کربلا آدم کو بھی سنائی گئی ہے اور گریہ آدم نے بھی کیا ہے۔ تاریخ کربلا نوح کو بھی سنائی گئی ہے اور گریہ نوح نے بھی کیا ہے۔ تو حادثہ بعد میں، تذکرہ پہلے، حادثہ بعد میں، یادگار پہلے، حتیٰ کہ حج بھی یادگار ہے تو اس ذبح کے بعد، اس ہاجرہ کی دوڑ کے بعد کی یادگار ہے جب گزر گیا۔ یہ صرف کربلا کی عزا ہے کہ جہاں کربلا حادثہ بعد میں گزرتا ہے، تاریخ پہلے بیان کر دی جاتی ہے اور عزاداری پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو جس عزاداری کا آغاز تقریباً دنیا کے اندر آدمیت کے آغاز سے جڑا ہوا ہو، اس کی بقا کے لیے اللہ کا اہتمام ہو، میں دھیرے دھیرے تذکرے کرتا رہوں گا۔ سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان سارے دینی احکام اور اعمال کے درمیان اور نیک درمیان عزاداری کا اتنا اہتمام کیوں کیا گیا؟ بڑا اہتمام کہتا ہے کہ اس کے بقا کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے۔ عزاداری کے
ذریعے کوئی بڑا کام لیا جانا ہے، اور وہ بڑا کام کیا ہے؟ وہ وہی بڑا کام ہے جو کربلا نے حسین نے قربانی دے کے دیا تھا، اور وہ کربلا میں حسین کی قربانی کے ذریعے جو دیا گیا تھا، جس مقصد کو پورا کیا گیا تھا، وہ مقصد کیا تھا؟ مٹتے ہوئے دین کو بچانا۔ اور جس دین کا دھیرے دھیرے انکار شروع ہوا تھا، یزید وہ خلیفہ نہیں تھا جو یہ کہہ رہا ہو کہ ہم شراب پی رہے ہیں مگر مانتا ہو کہ اسلام میں شراب منع کی گئی، وہ ان میں کا نہیں تھا۔ یزید منکر دین تھا، اس نے شعر کہا تھا کہ سب معاذ اللہ بنی ہاشم کا کھیل ہے، نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی کتاب نازل ہوئی اور نہ کوئی رسول آیا ہے، اور اسے خلیفۃ الرسول بنایا جا رہا تھا۔ تو جو دین کا منکر ہو، جو رسالت کا منکر ہو، جو وحی الہی کا منکر ہو، جب وہ خلیفہ بنایا جائے گا تو دین مٹے گا کہ نہیں مٹے گا؟ حسین نے کربلا میں وہ قربانی دے دے کے اس دین کو بچایا۔ آج حسین کی عزاداری کا حکم دے کے اللہ اس عزاداری سے وہی کام لینا چاہتا ہے جو کام کل اللہ نے حسین کی قربانی سے لیا تھا۔ دین کا بچانا اور دین کا پھیلانا، یہ دو مقصد امامت تھے جن دونوں کو حسین نے کربلا میں انجام دیا، اور آج اللہ اسی فریضے کو عزاداری کے ذریعے ہم سے انجام دلوانے کے لیے ہم تک عزاداری کو پہنچایا ہے اور ہمیں عزادار بنایا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں تک پہنچنے کے بعد اب میں آپ حضرات کی خدمت میں جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ عزاداری کے ہدف اور مقصد کو دیکھ لیں تو آپ محسوس کر لیں گے کہ جو سب سے بڑا کام ہے وہ اللہ عزاداری سے لے رہا ہے، دین کا بچانا اور دین کا پھیلانا۔ دوسری تمام نظام مذہب پہ اگر نظر، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ نظام مذہب پہ اگر آپ نظر ڈالیں تو اللہ نے نیکیوں کو اثرات دیے، تمام نیکیوں کے اندر اثر دیا ہے۔ دو میں سے ایک کام ہر نیکی ضرور کرتی ہے آخرت کی جزا کے علاوہ۔ ایک کام ہر نیکی یہ کرتی ہے کہ انسانی زندگی میں اس نیکی سے کسی اور نیکی کا دروازہ کھلتا ہے، کسی اچھائی کا، کسی بھلائی کا، کسی خوبی کا، کسی کمال کا، کسی نیکی کا، نیکی سے دروازہ کھلتا ہے۔ یا نیکی کر کے اگر نیکی کا دروازہ نہیں کھلتا تو کسی برائی کا دروازہ بند ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں جس بات کو میں عرض کر رہا ہوں، فلسفہ مذہب میں چیزیں ہیں۔ تو نیکی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، گناہ کی بھی ایسی دو قسمیں، لیکن اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، بتائے گا تو وہ بھی عرض کر دوں گا۔ کچھ گناہ وہ ہیں جو خود گناہ ہیں، گناہوں کا دروازہ نہیں کھولتے، اور کچھ گناہ وہ گناہ ہوتے ہیں جو خود بھی گناہوں کا دروازہ بھی کھولتے ہیں۔ شراب پینا خود بھی گناہ ہے اور شراب گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ جھوٹ پینا جھوٹ بولنا خود گناہ ہے اور جھوٹ گناہوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو گناہوں کی بھی دو قسمیں، کچھ خود گناہ ہے، دوسرے گناہوں کا دروازہ نہیں کھولتے، اور کچھ خود بھی گناہ ہے، دوسرے گناہوں کا دروازہ بھی کھولتے ہیں۔ اور اسی طرح سے گناہوں کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ اگر گناہ کا دروازہ نہیں کھلتے تو گناہوں میں وہ گناہ ہوتے ہیں جو نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ یا گناہ کھینچ کے لاتا ہے، یا گناہ آتا ہے جو نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، جیسے غیبت ہے، جیسے حسد ہے۔ تو اسی طرح سے میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں نیکیوں کی دو قسمیں، کچھ نیکیاں وہ ہیں جو خود نیکی ہیں اور نیکی ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری نیکی کا دروازہ کھولتی، کچھ نیکیاں وہ ہیں جو خود نیکی ہیں لیکن نیکی ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا دروازہ بند کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس کی مثالیں دوں آپ کی خدمت میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ نماز ایک نیکی ہے، اس کے بے حساب فوائد و ثمرات ہیں، لیکن قرآن نے جو صاف لفظوں میں بتایا اس کا فائدہ کیا بتایا؟ نماز ایک فریضہ، ایک نیکی، ایک واجب ہے، لیکن اس کا جو قرآن میں صاف لفظوں میں نماز کا فائدہ بتایا گیا، کیا بتایا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء
والمنکر، نماز روک دیتی ہے انسان کو کھلم کھلا بدکاریوں سے بھی جو بے حیائی کے ساتھ کی جائے، یا چھپے ہوئے گناہوں سے بھی کہ ابھی اتنی حیا باقی ہے کہ اللہ سے تو بے حیا ہو گیا مگر بندوں سے حیا ہے کہ ان سے چھپا کے کرتا ہے۔ تو نماز کی کے اثرات میں قرآن میں جو ذکر ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ نماز گناہوں سے، برائیوں سے، بدکاریوں سے روکتی ہے۔ اچھا، اس کے برخلاف صدقہ نکالنے میں حکم دیا گیا، صدقہ دو تمہارے گناہ کم ہوں گے، روزہ رکھو لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزہ رکھو، تمہیں پہ واجب کیا گیا ہے جیسے پچھلوں پہ، اور روزہ رکھو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارے اندر تقوی آئے گا۔ تقوی کیا آئے گا؟ یعنی روزہ رکھو گے تو اللہ کا عذاب جن کاموں سے ہوتا ہے ان کاموں سے اپنے کو روک سکو گے، واجب انجام دینے کی طاقت بڑھے گی اور حرام سے بچنے کی طاقت بڑھے گی۔ تو روزے میں اثر دیا کہ نہیں دیا؟ تو نیکیوں میں توجہ دے، میں قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں، اور شاید اس سے پہلے اس طرح سے گفتگو نہ ہوئی ہو، تھوڑا بوجھل بھی ہو ذہن، لیکن میں انشاءاللہ آپ کے ذہنوں تک پہنچا لوں گا اللہ کی مدد سے۔ اور محمد والے محمد کے تذکروں کو تو فعل میں صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ میں نے اب تک جو گفتگو کی ہے اس میں عرض کرنا چاہا ہے کہ عصر غیبت میں ایک حسینی کی ذمہ داریوں کے تحت، ہم حسینی ہیں تو عزاداری کرتے ہیں، تو اس عزاداری کے ہم سے کیا تقاضے ہیں، اور اللہ نے اس عزاداری کو اتنا اہتمام کیوں کیا ہے؟ عزاداری کا اہتمام اس لیے ہے کہ عزاداری وہی کام کرتی ہے جو کربلا میں حسین کی شہادت نے کیا، اور وہ ہے دین کا بچانا اور دین کا پھیلانا۔ اب جو دوسری بات کہنے جا رہا ہوں، دشمن کی طرف سے سارے دین کی مخالفت ہوتی ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو تاریخ میں سب سے زیادہ طاقت جو لگائی گئی ہے وہ عزاداری کو مٹانے پہ لگائی گئی۔ تو آخر دشمن اس کے پیچھے کیوں پڑتا ہے؟ اللہ نے اس کا اہتمام کیا، اس کی وجہ کی، دشمن اس کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ ہم اپنے اس قیمتی اور ویلیوبل اللہ کی طرف سے ملی ہوئی نعمت کو پہچانیں اور اس کی قدر کریں۔ تو اگر غور فرمائے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ بہت کی بات، اللہ نے جو نیکیاں رکھی ہیں، یا نیکی میں بہرحال اللہ کی جزا کے علاوہ نیکی کو کھینچ کے لاتی ہے، یا نیکی گناہ سے بچاتی ہے۔ ایک نیکی میں بہت سی نیکیاں کھینچنے کی طاقت ہے، اور ایک نیکی میں بہت سے گناہوں سے بچانے کی طاقت بھی، یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن نماز کچھ برائیوں سے بچائے گی، کچھ نیکیاں دلوائے گی، روزہ کچھ نیکیاں دلوائے گا، زکوٰۃ کچھ نیکیوں تک پہنچائے گی، صدقہ کچھ نیکیوں تک پہنچائے گا، یہ سب کام کریں گے، مگر ساری عبادتوں میں کوئی عبادت نہیں ملتی کہ جس کے اندر اتنا پاور ہو اور اتنی طاقت ہو کہ وہ نیکی پورے دین میں جو بتایا گیا ہے، جتنی نیکیاں سب کے جذبہ پیدا کرانے کی طاقت رکھتی ہو، اور وہ نیکی کری جائے تو انسان کے اندر ہر گناہ سے لڑنے کی طاقت پیدا کر دے۔ عزاداری حسین اس عبادت پروردگار کا نام ہے۔ جب اس عبادت کو آدمی انجام دیتا ہے تو اس کے اندر ہر نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، وہ نماز کی طرف بھی متوجہ ہونے لگتا ہے، وہ زکوٰۃ کی طرف بھی جانے لگتا ہے، وہ حج کی طرف بھی دھیان دینے لگتا ہے، اور یہ اس طاقت کا نام ہے جسے ٹھیک سے انجام دیا جائے تو یہ ہر گناہ سے بچانا شروع کر دیتی ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہے ان سے بھی عزاداری بچانے لگتی ہے، اور جو بندوں کے حق چھیننے کے کام ہے ان سے بھی عزاداری بچانے لگتی ہے، اس لیے کہ یہ عزاداری ہمیں اس حسین کی یاد دلاتی ہے جس حسین نے راہ خدا میں قربانی دیتے دیتے یہ سیرت پیش کر دی تھی کہ ہر نیکی کرنے کی طرف بڑھایا تھا اور ہر گناہ کی طرف بڑھنے سے روکنے کی طاقت عنایت کی تھی۔ یہ عزاداری کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے کہ یہ انسان کے اندر کسی ایک یا دو یا چار نیکیوں کی صلاحیت نہیں پیدا، اگر ٹھیک سے کی جائے۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، نماز بھی گناہوں سے تب روکے گی جب اسے پڑھی جائے کہ قبول ہو۔ روزہ کب بچائے گا؟ اللہ کے عذاب سے تقویٰ پیدا کرے گا۔ جب روزہ ایسے رکھا جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو عزاداری بھی اپنے کاموں کو کرے گی، مگر کب کرے گی؟ جب ویسے کی جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، نہ دکھاوے کی فکر ہو، نہ نام کی فکر ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ اپنے نام کو بڑا کرنا ہو، نہ شہرت ہو، نہ رسم و رواج ہو، بس اس لیے ہو کہ ہمارے اوپر
ذمہ داری ہے کہ ہم اس فریضے کو انجام دیں۔ اور بعض فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ مستحبات میں نہیں ہے بلکہ فرائض میں ہے مومن کے لیے۔ یہ مستحبات نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں، مومن کے لیے فرائض میں ہے کہ وہ ادائے حسین برپا کرے، جس کے لیے اللہ نے اتنا اہتمام کیا، جس کے لیے معصومین نے اتنا اہتمام کیا۔ تو اب عزاداری کیا کرتی ہے؟ عزاداری ہمیں نیکیوں کی طرف لاتی ہے، ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتی۔ جب ہم تذکرہ سنتے ہیں کہ برستے تیروں بھی حسین نے مصلی بچھایا تھا تو ہمارے اندر جذبہ نماز پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں کہ نوکے سنا پر بھی حسین نے تلاوت قرآن کی تھی تو ہمارے اندر تلاوت قرآن کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسلم ابن عقیل جاتے جاتے دنیا سے جب شہید کرنے کو حکم دیا گیا ہے تو اپنے زندگی کے آخری وقت میں انہوں نے جو وصیت کی، اس میں ایک وصیت یہ کی تھی کہ میں نے تھوڑا سے قرض لیا ہے، یہ میری زرہ کو تلوار کو بیچ کے وہ قرض ادا کر دیا جائے۔ تو عزادار کے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے کہ پھر عزادار وہ ہونا چاہیے جو مرتے سے پہلے اپنے ذمے دوسروں کے ہر حقوق کو لے کے نہ جائے۔ جب ہمیں یہ عزاداری دکھاتی ہے کہ کربلا کے میدان میں سید الشہداء نے حبیب ابن مظاہر کو خاص کر کے بلایا تو کیوں بلایا؟ ان کو رجل فقیہ کہہ کے ان کو بلایا تھا، اور جو آئے تو ان کا احترام و اہتمام حسین کے اہل حرم نے ویسے کیا جیسے کسی بھی آنے والے مجاہد کا نہیں کیا تھا۔ تو جب ہماری نگاہیں یہ دیکھیں گی کہ حسین نے ان کو فقیہ ہونے کی وجہ سے خصوصی عزت دی اور حسین کے اہل حرم نے بھی خصوصی عزت دی، تو یہ عزاداری ہمارے جوانوں سے خود کہے گی کہ اپنے فقہا کا احترام کرو اور فقہا کے ساتھ وہ احترام کا برتاؤ کرو جو تم نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ جب ہماری عزاداری ہمیں دکھائے کہ حر لشکر کا سردار ہونے کے باوجود جب اپنے کو درمیان جنت و جہنم پاتا ہے تو پھر آخرت بچانے کے لیے حکومت بھی چھوڑ دیتا ہے اور جان کو بھی نچھاور کر دیتا ہے، تو پھر ہماری عزاداری ہم سے تقاضا کرے گی حر بنو، گناہوں کے لشکر سے نکلو، جہنم سے خود کو بچاؤ اور نیکیوں کے لشکر میں آ کے رومال زہرا پیشانی پہ بندوانے کے لائق بن جاؤ۔ یہ عزاداری ہم سے ایک نیکی نہیں کروائے گی اگر ہم ٹھیک سے عزاداری کریں، یہ عزاداری ہمیں ایک گناہ سے نہیں بچائے گی اگر ہم ٹھیک سے عزاداری کریں، یہ عزاداری ہم سے نیکیوں کے سیلاب بنا دے گی ہمارے زندگی ماحول میں، اور برائیوں کے لیے قحط اور خشکالی پیدا کر دے گی اگر ہم عزاداری کو اس طرح کریں جو عزاداری کرنے کا حق ہے اور جو عزاداری کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزیزو، دھیرے دھیرے میں باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوتا رہوں گا کہ یاد رکھیے گا کہ لبیک یا حسین جو ہمارے لبوں پر ہے اس کے تقاضے کیا ہیں وہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس کے تقاضے یہی ہیں کہ عصر غیبت میں ہم عزادار اس عزاداری کے فریضے کو انجام دے کے ان منزلوں تک پہنچ جائیں کہ جن منزلوں پر آنے کا وارث حسین ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم نے بچپن سے ایک چیز سنی ہے، ہم منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں، اپنے زمانے کے منتظر، امام کے منتظر ہیں، اور ہمارے امام کے القاب میں جہاں ہادی، مہدی، حجت، ولی العصر، انہی میں ایک لقب ہے منتظر، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ ہم منتظر ہیں، وہ منتظر ہیں۔ مجھے بھی زیادہ مدت نہیں ہوئی، آدمی ہمیشہ ہر لمحے علم کا محتاج ہے، اور قرآن مجید میں جو دعائیں ہم کو سکھائی گئی ہم ان دعاؤں پہ توجہ نہیں دیتے، اس کے پیچھے ہمیں محنت کرنا چاہیے اس پر کہ تلاوت قرآن کریں تو جہاں ہمیں کوئی دعا مل جائے وہاں رک جائیں۔ اللہ نے دعاؤں کے ذریعے بھی ہمیں تربیت کی ہے، کچھ دعائیں اولیاء کی ہیں، کچھ صالحین کی ہیں، قرآن میں آئی ہیں، کچھ انبیاء کی ہیں، کچھ دعائیں خود اللہ نے سکھائی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے، اس لیے کہ سیدھے راستے پہ آ جانا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، سیدھے راستے پہ باقی رہنا بڑا کام۔ قرآن مجید میں اس کی تاکید ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، پروردگار جب ایک بار تو نے ہمیں ہدایت کی راہ دے دی ہے تو پھر ہمارے دلوں کو اس کے بعد ٹیڑھا نہ کر۔ اور یہ میں نے ابھی دیکھا اسی ماہ محرم کے جو اعمال ہیں انہی میں کسی دعا میں بھی شامل ہے، یعنی یہ رمضان محرم پھر اس وقت کا نام ہے کہ جہاں اس طرف توجہ دی جائے کہ آدمی بہت
راہ ہدایت پہ آ کے بہک بھی سکتا ہے، بہک کے راہ ہدایت پہ بھی آ سکتا ہے۔ کربلا میں خالی حر لشکر یزید چھوڑ کے نہیں آئے تھے، کربلا میں بہت سے حسین کے ساتھ آنے والے حسین کو چھوڑ کے بھی چلے گئے۔ عاشور کے دن حر آئے ہیں تو عاشور کے دن چھوڑ، تاریخ میں ہے، پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں آخر لمحے تک دعا دین پر باقی رہنے اور ہدایت پر باقی رکھنے کی دعا کرنا ہے۔ اسی میں ایک دعا یہ بھی ہے، رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ پروردگار 60 سال کا ہو گیا تو کیا ہوا، میرے پاس علم ہے ہی کتنا ہے، میرے علم کو بڑھا، میرے علم کو بڑھا، میرے علم کو بڑھا۔ اور علم بڑھنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ علم بے عملی کے ساتھ کام نہیں آئے گا، علم بڑھے گا تو صالح بندوں سے لے جا کے ملا دے۔ تو میرے عزیزوں، میں ابھی پڑھ رہا تھا، چند مہینوں کے اندر کی بات ہے کہ ہم اپنے کو منتظر اور ان کو منتظر کہتے ہیں۔ عالم نے لکھا کہ ہم ہی منتظر نہیں ہیں، ہم ان کے منتظر ہیں اور وہ ہمارے انتظار میں۔ ہم تو پیدا ہوئے، 15 سال کے ہوئے، بالغ ہوئے، امام کے بارے میں جانکاری ملی، واقف ہوئے، 15-20 سال کی عمر سے ہوش آ گیا، امام کے ظہور کا انتظار کرنے لگے۔ 60-70 سال کے ہوں گے مر جائیں گے، 100 سال کے ہوں گے مر جائیں گے، تو ہمارا انتظار کتنا ہے؟ 40 سال، 50 سال، 60 سال کا ہے۔ امام نے فرمایا کہ مگر، عالم نے فرمایا کہ مگر ہمارا زمانے کا امام بھی منتظر ہے۔ کن کا منتظر ہے؟ ان ناصروں کا منتظر ہے کہ جو اس معیار کے ہوں کہ جن ناصروں کے ساتھ وہ تشریف لائیں اور زمین کو ظلم و ستم سے پاک کریں۔ اپنے جد حسین کے خون کا انتقام لینے میں ایک بہت قیمتی اور جذباتی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یعنی ہم تو 50-60 سال انتظار کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر جس دن سے پردہ غیب میں ہمارا امام گیا سن 260 ہجری، اس وقت سے آج تک وہ مسلسل انتظار میں ہے کہ ہماری امت میں وہ خالص کب پیدا ہوں گے جو انصار حسین کی طرح وہ معتبر لوگ ہوں، وہ مخلص لوگ ہوں، وہ اچھے لوگ ہوں کہ جن کے ساتھ قیام کیا جا سکے۔ ہم تھوڑے سے انتظار میں تھک جاتے ہیں، تھوڑے سے انتظار میں ہم بہت بے چین ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہو جاتا۔ صدیوں سے ہمارا امام انتظار کر رہا ہے عزیزو، اب امام کو اور انتظار مت کرواؤ، اٹھو اور حر بن کے اٹھو، اور سعید بن کے اٹھو، اور زہیر بن کے اٹھو، اور حبیب بن کے وہ لشکر تیار کر دو، مخلصین کا لشکر، بامعرفت افراد کا لشکر، عبادت گزاروں کا لشکر، دینداروں کا لشکر، اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کا لشکر، قربانی دینے کا جذبہ رکھنے والوں کا لشکر، ہر حال میں اطاعت کی راہ میں آگے بڑھ جانے والوں کا لشکر جلدی تیار ہو، تاکہ وارث حسین آ جائے، جو فریاد کر رہا ہے اپنی دعاؤں میں کہ زمانے نے ہم کو آپ کے دور میں آنے سے روکا، ہم آپ کے ساتھ نہ آ سکے، اس جنگ میں شامل نہ ہو سکے، ہم اس سے محروم رہے ہیں، لیکن اللہ جیسے آپ کو کامیابی دی ویسے ہمیں کامیابی دے۔ ہاں، جو انتظار وقت کے امام کو بھی ہے، جو انتظار حسین کی ماں کو بھی ہے، حسین کی وہ ماں کہ جو انتظار میں ہے کہ میرا لال جس مقصد کی قربانی کے لیے اٹھا تھا وہ مقصد کب پورا ہوگا، اور میرے لال کو جن لوگوں نے بھوکا پیاسا مارا تھا ان سے انتقام کب لیا جائے گا۔ یہ ماں جس نے 28 رجب کو جب حسین آخری مرتبہ مدینے سے نکلے تھے تو بابا کی قبر پہ جا کے گریا کیا تھا، بھیا کی قبر سے لپٹے تھے، بھیا تنہائیوں میں بے چینی ہوتی ہے تو آپ کی قبر پہ آ کے سکون مل جاتا ہے۔ اماں کی قبر پہ جا کے بھی حسین روئے تھے، اماں آپ کا گود تو بہت پہلے چھن گئی، حسین بہت چھوٹا تھا، مگر اماں آپ کی قبر پہ آ کے جو چین ملتا تھا وہ چین بھی چھینا جا رہا ہے۔ حسین نکلے، حسین کے ساتھ ایک چھوٹا سا قافلہ اور چل رہا ہے جس میں ان کے نانا، ان کے بابا، ان کے بھیا اور ان کی اماں شامل ہے۔ حسین کا قافلہ مکے سے چلا کوفے کے لیے، مگر راستے میں روکا گیا اور کربلا کے میدان میں پہنچا دیا گیا۔ کربلا پہنچتے ہی جس سواری پہ حسین، اس کے قدم رک گئے، یہ سمجھا گیا تھک گیا ہے جانور، دوسرا بدلا گیا، وہ بھی نہیں جاتا، کئی جانور بدلے گئے، کئی گھوڑے بدلے گئے، اور اس کے باوجود کوئی گھوڑا قدم نہیں بناتا۔ تو حسین نے ایک مرتبہ آواز دی، مقامی لوگوں کو بلایا، کہا یہ بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟
کسی نے کہا اس جگہ کو ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اور کیا نام ہے، کہا غازریہ کہتے ہیں، کہا اور کیا نام ہے، کہا شط فرات کہتے ہیں۔ نام آتے رہے، حسین پوچھتے رہے، یہاں تک کہ آخر ایک بزرگ نے آگے بڑھ کے کہا کہ اے فرزند رسول، اس جگہ کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے امیر المومنین کے ساتھ صفین میں جاتے ہوئے امیر المومنین وہاں روئے تھے، اور حسین نے پوچھا تھا بابا گریا کیوں، کہا تم بھوکے پیاسے مارے جاؤ گے۔ علی جہاں رو چکے تھے وہی زمین آ گئی۔ حسین نے کہا ہاں یہی زمین کرب و بلا ہے، یہیں ہمارے خیمے لگیں گے اور یہیں ہماری لاشیں بے بو کر پھن ڈالی جائیں گی اور یہیں ہمارا گھر اجاڑا جائے گا۔ حکم دیا خیمے لگائے جائیں۔ فرات کے کنارے ٹھنڈی ہوا جہاں بچوں تک پہنچ سکے، خیمے لگانے کے لیے اہتمام شروع ہوا تھا کہ لشکر یزید نے رکاوٹ کھڑی کر دی۔ ایک مرتبہ ماحول بدلا، کس کی مجال تھی کہ عباس کے ہوتے ہوئے خیموں کو فرات کے کنارے نہ لگنے دے، مگر عباس بھیا اپنے آقا کے اشاروں کو سمجھنے والا بھائی تھا، محسوس کر لیا کہ میرا بھائی جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا، سر جھکا کے سر تسلیم خم کر کے راضی ہو گئے۔ اپنے ہاتھوں سے کربلا کے تپتے ریگستان میں فرات سے دور خیمے لگا دی، خیمے لگ گئے، بیویاں خیموں میں لا کے بٹھا دی گئیں، بچے گودوں میں ہیں، ابھی پانی ہے، پانی لا کے رکھ دیا گیا، اور چاروں طرف پہرے کے لیے جوان خیموں کے ارد گرد تلایا پھرنے لگے۔ ایک مرتبہ فضا آئیں اور آ کے کہا اے میرے آقا حسین، آپ کی بہن آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ پہنچے، بہن کیوں یاد کیا؟ کہا بھیا اس اجڑے ہوئے بیابان سے ہمیں کہیں اور لے چلو، یہاں میرا دل بڑا بے چین ہے۔ کہا کیا بات ہے زینب؟ کہا نہ جانے کیا ہے، بڑا بے چین ہے، دل مضطرب ہے۔ کہا بہن تمہارے بچے، تمہارے بھائی، تمہارے چاہنے والے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، یہ خیمے آباد ہے، اتنی بے چینی کی وجہ کیا؟ کہا بھیا کیا بتاؤں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان خیموں کے ارد گرد سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہو، اور بھیا یہ آواز ایسی ہے جیسے ہماری اماں رو رہی ہو، اور ایسے لگتا ہے جیسے اماں یا حسین کہہ کے گریا کر رہی ہے۔ ہاں میری بہن تم نے سن لیا، ارے اماں تو آ ہی چکی ہے، کربلا ہم آئے تو اماں نے مدینہ چھوڑ دیا، جنت چھوڑ دی۔ ہاں اب اس بیابان سے گریہ زہرا کی صدا آتی رہے گی، شام غریبہ تک یہ گریہ زہرا کی صدا آئے گی، مگر فاطمہ کا گھر دو ٹکڑوں میں بٹا، سر کٹا کے گود کے پالے کربلا میں سو گئے، ننگے سر بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں لی جائی گئی۔ اب بی بی کبھی لال کے قبر کے کنارے بیٹھ کے گریا کرتی ہے، اور کبھی پشت زندان شام سے گریہ زہرا کی صدا آتی ہے۔ یہ گریہ زہرا کی صدا تب تک آتی رہے گی جب تک مقصد شہادت حسینی پورا نہ ہو جائے، زمین پر عدل کا قیام اور خون حسینی کا انتقام۔ حسین کے چاہنے والوں اٹھو، حر بن جاؤ، علی بن یقین بن جاؤ، ہارون مکی بن جاؤ، زمانے کے امام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ لبیک یا حسین کہنے کے ساتھ ساتھ لبیک یا مہدی کہنے کے لائق ہو جاؤ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔